ہم 7 بہنیں تھیں۔ ہر مہینے مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ہم میں سے ایک بہن کو ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس مہینے میری باری تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور بستر پر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد مجھے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے بستر کے نیچے دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی آخری کرنیں مکان کی پوشیدہ دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ شام کبھی ختم نہ ہو، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ جلد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ عابد علی تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو مجھے مزید خوفزدہ کر گئی۔ میری بڑی بہن نے اشارہ کیا اور میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم بوجھل تھے، جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ ہمارے والد ایک مزدور تھے۔ وہ دن بھر مزدوری کرتے رہتے اور شام کو جو کچھ بھی کما پاتے اس سے مشکل سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ہماری والدہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، لیکن ان کی آمدنی بھی بہت ہی محدود تھی۔ ہمیں زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزارنی پڑتی تھی۔ ایک بدقسمت دن ایک حادثے میں ہمارے والدین اچانک انتقال کر گئے۔ یہ واقعہ ہم بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہمارا کوئی سہارا نہ رہا، کوئی رشتہ دار ہمیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اکیلی رہ گئی۔ مکان کا کرایہ ادا کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہنر یا مستقل ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ہم تو بس لکڑیاں بیچ کر ہی اپنا گزارا کرتی تھی، مگر لکڑیاں کبھی ملتی اور کبھی نہ ملتی۔ جس دن لکڑیاں مل جاتی تو ہم روٹی کھا لیتے اور جس دن نہ ملتی پانی پی کر سو جاتے۔ ہم شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک پوشیدہ سے کرائے کے مکان میں رہتی، جہاں سے ہر رات کی طرح اس رات بھی خوف اور ویرانی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ مکان کا مالک ایک پراسرار آدمی تھا جس کا نام عابد علی تھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہمیشہ کالے کپڑوں میں ملبوس رہتا اور اس کی آواز میں ایک خوفناک گہرائی تھی۔ ہم سب اس سے ڈرتی تھی۔ ہم یتیم تھیں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، کیونکہ اس کی ہر ماہ کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر ماہ ایک نئی مشکل کھڑی ہوتی اور اس کا حل ایک ہی تھا۔ ہر مہینے وہ ہم میں سے کسی ایک بہن کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ رات ہمارے لیے امتحان کی رات ہوتی، جب ہم ساری بہنیں جاگ کر دعائیں مانگا کرتی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہمارے درمیان تھا، ایک ایسا بوجھ جو ہم نے خاموشی سے اٹھایا ہوا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم ساتوں اٹھ جاتی۔ سکون کی بجائے ہماری آنکھوں میں نیند کی جگہ آنے والے دن کی فکر ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بہن فریحہ تقریباً 30 سال کی تھی۔ ہمارے پاس کوئی بیل گاڑی یا گدھا نہیں تھا جس پر لکڑیاں لاد سکیں، بس ہمارے اپنے کندھے اور ہاتھ اس کا واحد سہارا ہوتے۔ ہم دور دراز جنگل کی طرف چل پڑتی۔ جنگل میں راستہ اونچا نیچا اور پتھریلا ہوتا تھا۔ کانٹے دار جھاڑیاں ہمارے کٹے پھٹے پیروں کو زخمی کر دیتی۔ گرمیوں میں سورج سر پر ہوتا، پسینہ آتا رہتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں تک اتر جاتی۔ ہم لکڑیاں کاٹتی، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں چنتی اور بڑی سوکھی شاخوں کو توڑتی۔ بعض اوقات ہمیں بہت دور جانا پڑتا، کیونکہ نزدیک کی لکڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ ہر بہن اپنے حصے کی لکڑیاں اکٹھی کرتی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے سب سے کم لکڑیاں اکٹھی کر پاتی، مگر میری بڑی بہن بیچاری بہت محنت کرتی، مگر وہ بھی آخر ایک لڑکی ہی تھی۔ بھرپور کوشش کے بعد بھی بہت کم لکڑیاں اکٹھی کر پاتی۔ ان کو پیٹھ پر لکڑیاں کا بھاری گٹھا ان کی کمر کو جھکا دیتا۔ ان کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے اور ہمارے چہرے دھوپ اور دھول سے سیاہ ہو چکے تھے۔ واپسی کا سفر اور مشکل ہوتا تھا۔ تھکن سے چور قدم لڑکھڑاتے، لیکن گھر میں جلتے چولہے اور خالی پیٹ کا خیال ہمیں چلنے پر مجبور کرتا۔ گاؤں کے بازار میں جب ہم اپنی لکڑیوں کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھتی تو ہمارا دل دھڑکتا رہتا۔ خریدار ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے، قیمت بہت کم لگائی جاتی اور بار بار منت سماجت کے بعد ہی کوئی زیادہ دینے کو تیار ہوتا۔ کبھی کبھار تو لکڑیاں پوری تک نہ بک پاتی اور انہیں اگلے دن کے لیے بچا کر رکھنا پڑتا، جس سے اگلے دن کی آمدنی مزید کم ہو جاتی۔ ہر مہینے کرایہ، کھانے پینے کا سامان اور بیمار پڑنے والی دوائیوں کا خرچہ۔ ہمارے پاس جو تھوڑے بہت پیسے آتے وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی کم پڑتے۔ اکثر ہم رات کو صرف پانی پی کر ہی یا بہت کم کھانا کھا کر سو جاتی۔ ہماری آنکھوں میں بے بسی اور چہروں پر ایک مستقل پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ہم ایک دوسرے سے شکایت نہ کرتی، بس خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی۔ ایک بہن بیمار پڑ جاتی تو دوسری بہنیں مل کر اس کا بوجھ اٹھا لیتی۔ شام جب ہم گھر واپس آتی
تو کمرے میں لگی لالٹین کی مدھم روشنی میں بیٹھی ایک دوسرے کو دیکھتی ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہ ہوتی، بس ایک گہری اداسی اور کل کی فکر، کیونکہ ہم جانتی تھی کہ کل کا سورج پھر سے مشقت اور پریشانی لے کر آئے گا۔ ہماری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد تھی، جہاں ہر دن صرف زندہ رہنے کی کوشش میں گزر جاتا۔ یہ لکڑیاں بیچنا صرف ایک ذریعہ آمدن نہیں تھا، یہ ہماری زندگی کا بوجھ تھا جسے ہم ساتوں بہنیں مل کر اٹھا رہی تھی۔ اس مہینے میری باری تھی، میرا نام زہرا تھا، میں 7 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ رات کیسی ہوگی۔ میری بہنوں نے مجھے تسلی دینے کی بہت کوشش کی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی آخری کرنیں مکان کی پوشیدہ دیواروں سے ٹکرا کر مدھم ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ شام کبھی ختم نہ ہو۔ آخر کار وہ منحوس رات آ ہی گئی۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور چاند کی روشنی بھی مدھم تھی۔ ہم سب ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ ہم سب جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ مالک مکان کی بھاری آواز گونجی، دروازہ کھولو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میری بڑی بہن نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غم تھا۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا وہ ابھی باہر آ جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی پرانی الماری کو دیکھا۔ یہ کافی بڑی تھی اور اس میں بہت ساری پرانی چادریں اور کمبل پڑے تھے۔ ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی بہنوں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہیں۔ کون ہے؟ میری بڑی بہن نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے معمول پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ اس عمل میں ناکام رہیں۔ میں ہوں مالک مکان، دروازہ کھولو۔ اور اس کی آواز میں بے صبری بڑھ رہی تھی۔ میں تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، اندر سے چادروں کو ایک طرف ہٹا کر میں اس کے اندر گھس گئی۔ جگہ تنگ تھی اور دھول سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے صرف چھپنے کی فکر تھی۔ میری بہن نے جلدی سے الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے مالک مکان کی آواز آئی، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ میری بہن نے دروازہ کھولا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں الماری کے اندر سے اس کے بھاری قدموں کی چاپ سن سکتی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز کو ٹٹولا، ہر کونے کو دیکھا۔ میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ اسے بھی سنائی دے رہا ہے۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزرا، میں نے اس کی سانسوں کی آواز سنی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا وہ الماری کھولنے والا ہے۔ میری روح منجمد ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں سختی سے بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں بڑبڑایا، یہ کہاں چلی گئی ہے؟ اس کے قدم دور ہوتے چلے گئے۔ میں سمجھی کہ اس نے دوسری بہنوں سے بھی بات کی اور پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری بہنوں نے اسے بتایا کہ انہیں میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر غصے میں بڑبڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب خاموشی چھا گئی تو میری بہن نے آہستہ سے الماری کھولی۔ میں پسینے میں شرابور باہر نکلی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ایک رات کے لیے تو بچت کر لی تھی، لیکن یہ کوئی مستقل حال نہیں تھا۔ ہم سب جانتی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا اور ہمیں پھر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری زندگیوں میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن چکا تھا اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس جہنم سے کب نجات ملے گی۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم نے ابھی تک کنڈی نہ لگائی تھی۔ میں بھی تمام بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے آ کر مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ میں چلانے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا ہاتھ، مگر وہ نہ مانا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ آبی دلی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ تاریک اور ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، شاید پرانی لکڑی اور مٹی کی ملی جلی بو۔ کھڑکی سے چاندنی کی ہلکی سی لکیر اندر آ رہی تھی جو کمرے کے کچھ حصوں کو روشن کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک پرانا لکڑی کا بستر تھا جس پر ایک موٹی سی رضائی پڑی تھی۔ اس نے مجھے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں دھیرے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ عابد علی کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ اس کی خاموشی مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگی، کاش میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کاش یہ سب ایک برا خواب ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کمرے میں صرف
ہماری سانسوں کی آوازیں تھیں، میری سانسیں تیز اور اس کی سانسیں دھیمی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیروں پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے بستر کے نیچے دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ وہاں ایک بڑا سانپ بستر کے نیچے سے رینگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ وہ ایک کالا اور موٹا سا سانپ تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ سانپ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میری موت یقینی ہے۔ میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ سانپ میرے پیروں تک آیا اور پھر رک گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر میرے پیر سے لگایا اور پھر رینگتا ہوا بستر کے دوسری طرف چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سانپ بستر کے نیچے سے ایک چھوٹے سے سوراخ میں غائب ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک کانپ رہی تھی لیکن ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اترنے لگا تھا۔ عابد علی ابھی تک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ ایک راز لیے ہوئے تھی، ایک ایسا راز جو میں رات تک نہیں جانتی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور بستر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ڈر گئی تھی؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ اس نے کہا، یہ سانپ میرا پالتو ہے۔ اس کا نام کالیا ہے۔ یہ ہر رات میری نگرانی کرتا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو کیونکہ آج تک تمہیں تمہاری بہنوں نے کچھ نہیں بتایا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں ایک برا آدمی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں تم لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ ہی کبھی پہنچاؤں گا۔ یہ سب ایک منصوبہ ہے۔ میں الجھ گئی۔ عابد علی نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ تنظیم کا رکن ہے جو یتیم اور بے سہارا بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ عابد علی نے مجھے یہ بھی بتایا ہمارے والدین کو کسی نے قتل کیا تھا۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میں تو آج تک یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر جب عابد علی نے مجھے بتایا تو میرا سر گھومنے لگا۔ آج تک ہمیں یہ سب کیوں معلوم نہ ہو سکا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والدین کو تمہارے خاندان سے ہی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا وہ کچھ عرصہ سے ہمارے والدین کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر آج تک ان قاتلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ عابد علی نے کہا کہ اسے خدشہ تھا کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہ مار ڈالیں جنہوں نے ہمارے والدین کو ہم سے جدا کیا تھا، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا تاکہ وہ ہمیں اپنے پاس رکھ سکے اور ہماری حفاظت کر سکے۔ ہر مہینے وہ ہم میں سے ایک بہن کو اپنے پاس بلاتا تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ ہم سب محفوظ ہیں اور یہ بھی دیکھ سکے کہ کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ سانپ کالیا ایک تربیت یافتہ سانپ تھا جو کسی بھی خطرے کی صورت میں اسے خبردار کرتا تھا۔ اس رات وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ کمرے کے باہر کوئی موجود تھا جسے عابد علی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے عابد علی سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آج تک میری بہنوں نے تو مجھے یہ نہ بتایا کہ تم ان پر ظلم نہیں کرتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی ہر بہن کو منع کیا تھا کہ کسی کو نہ کچھ نہ بتائیں کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمہاری کسی بہن نے بھی ایک دوسرے سے کچھ ذکر نہیں کیا۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن خوف کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عابد علی کی آنکھوں میں ایک باپ جیسی محبت دیکھی تھی۔ وہ صرف ہمارا مالک مکان نہیں تھا بلکہ ہمارا محافظ تھا۔ میرے کہنے پر عابد علی نے مجھے بتایا، اس تنظیم کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ عابد علی ایک تنظیم کا حصہ تھا جس کا نام سہارا تھا۔ یہ ایک غیر سرکاری تنظیم تھی جو معاشرے کے کمزور اور ضرورت مند طبقے کی مدد کے لیے کام کرتی تھی، خاص طور پر وہ یتیم بچوں، بیواؤں اور ایسے خاندانوں کو سہارا دیتی تھی جو غربت کی وجہ سے تعلیم اور بنیادی ضروریات سے محروم تھے۔ سہارا تنظیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کسی بھی بچے کو بھوک اور بے گھری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہیں تعلیم کے مواقع مل سکیں۔ عابد علی اس تنظیم کا ایک سرگرم رکن تھا۔ وہ فیلڈ میں رہ کر کام کرتا تھا، گھر گھر جاتا، ضرورت مندوں کی نشاندہی کرتا اور ان تک تنظیم کی امداد پہنچاتا تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے۔ وہ ہمیشہ عابد کو دوسروں کی مدد کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ علم کی روشنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عملی مدد بھی ضروری ہے۔ عابد کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی جو سادگی اور قناعت پسند تھی۔
انہوں نے شروع سے ہی عابد کو ایمانداری اور محنت کی اہمیت سکھائی تھی۔ عابد کے والدین اپنے بیٹے کے اس فلاحی کام پر بہت فخر محسوس کرتے تھے اور اکثر اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ میرے ہی کہنے پر عابد علی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ہم سے کیسے ملے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب عابد علی سہارا تنظیم کے ایک سروے کے دوران ہم بہنوں کے بارے میں پتہ چلا، وہ ہمارے حالات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنی تنظیم کو ہماری مدد کی سفارش کی، مگر تنظیم نے عابد علی کی بات نہ مانی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ان یتیم بچوں کا سہارا بنتے ہیں جو کم سن ہوں، لیکن یہ نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ خود کما کر کھا سکتی ہیں۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ عابد علی نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ اس نے ہمیں اپنی تنظیم کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ کیسے وہ ہمارے والدین کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ہمیں تربیت دینا شروع کی تاکہ ہم خود بھی حفاظت کر سکیں۔ عابد علی نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں اچھے اور برے لوگ دونوں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا سیکھنا ہے۔ اب ہم عابد علی کے ساتھ مل کر اپنے خاندانی دشمنوں کو بے نقاب کرنے اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ قاتل ہمارے اپنے خونی رشتہ دار تھے اور گہرے رازوں کے پردے بھی چھپے ہوئے تھے۔ ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے انصاف دلانے کی آگ جل رہی تھی۔ ہمارے والدین کی موت کو کئی برس بیت چکے تھے۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کی تھی مگر ناکام رہی اور اسے ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ میری آپی ہم بہنوں سے اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے والدین کی اس حادثاتی موت پر یقین نہیں آتا، مگر ہم کہتے کہ نہیں عافیہ باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے والدین کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے، کوئی انہیں کیوں مارے گا؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں۔ مگر وہ پھر بھی ہم سے کہتی کہ یہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، مگر ہم ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے کیونکہ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ہماری جدوجہد کا آغاز اس وقت ہوا جب عابد علی نے ہمارا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے ہم نے پولیس ریکارڈ کو کھنگالنا شروع کیا۔ برسوں پرانی اور گرد آلود فائلوں میں سے ہمیں ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری ملی جو اس وقت کے تفتیشی افسر کی تھی۔ اس ڈائری میں کسی مشکوک افراد کے نام درج تھے جن پر افسر کو بھی شک تھا، مگر وہ اپنی تحقیقات کو مکمل نہ کر سکا۔ ان ناموں میں ہمارے چچا زاد بھائی، ہمارے والد کے چچا کا بیٹا اور ہماری پھوپھو ہمارے والد کی سگی بہن شامل تھے۔ یہ انکشاف ہمارے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، مگر اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ عافیہ باجی کا شک درست تھا۔ اگلا قدم تھا ثبوت اکٹھے کرنا۔ پھر عافیہ باجی کو اچانک یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس ہمارے بابا کا ایک صندوق تھا جس میں بابا اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتے تھے۔ ہم نے وہ صندوق کھولا تو اس میں سے ہمیں ایک ڈائری ملی۔ ہم نے ڈائری کھول کر دیکھا تو اس میں ہمارے ابا کی کچھ یادیں لکھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ساری بات ہماری سمجھ میں آتی جا رہی تھی کہ ابا اور اماں نے پسند کی شادی کی تھی جن پر ان کے خاندان والوں کو اعتراض تھا۔ ابا کے بھائی بہنیں یعنی ہمارے چچا اور پھوپھیوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ چونکہ ابا نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی تو وہ سب ابا کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کی ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کو اپنے خاندان والوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ڈائری میں ایک کاغذ بھی تھا جو ہماری ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کے بارے میں ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے ہمارے چچا نے ان سے وہ زمین ہتھیا لی۔ پولیس شروع میں اس کیس کو دوبارہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھی، مگر جب عابد علی نے انہیں تمام شواہد اور ان کی قانونی اہمیت سمجھائی تو وہ مجبور ہو گئے۔ ایک نئی اور تجربہ کار تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے ہم بہنوں کے دیے گئے شواہد کی بنیاد پر کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان چچا زاد بھائی اور پھوپھی کی تفتیش کے لیے بلایا۔ شروع میں دونوں نے اپنے جرم کا سختی سے انکار کیا اور ہم بہنوں پر الزامات عائد کیے، مگر جب انہیں ایک ایک کر کے ثبوت دکھائے گئے جیسے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں اچانک آنے والی بڑی رقم، جائیداد کی غیر قانونی منتقلی کے دستاویزات اور سب سے اہم پرانی ڈائری میں ان کے نام کا ہونا، تو وہ ٹوٹ گئے۔ دباؤ میں آ کر انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں انہوں نے ہمارے والدین کو ٹرک سے کچلوا دیا تھا تاکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ وہ خاندانی دشمنی جو برسوں سے سلگ رہی تھی، اس نے انہیں اس سنگین جرم پر اکسایا تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی جو کئی ماہ تک جاری رہی۔ عابد علی نے ہم بہنوں کی طرف سے ایک مضبوط کیس پیش کیا۔ ہم نے ہر پیشی پر حاضری دی اور عدالت کو اپنی کہانی سنائی۔ ہمارے دلائل، عابد علی کی قانونی مہارت اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر آخرکار عدالت نے قاتلوں کو ان کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا سنائی۔ یہ سن کر ہم بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اطمینان اور انصاف کی جیت کے تھے۔ ہم نے اپنے والدین کو انصاف دلایا تھا اور خاندانی دشمنی کے اس شیطانی چکر کو توڑ دیا تھا۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ ہمارے والدین ہمیں دیکھ کر ضرور فخر محسوس کریں گے۔ کچھ سال بعد ہم سب بہنیں ایک مضبوط اور خود مختار عورتیں بن چکی تھیں۔ ہم عابد علی کے ساتھ مل کر اپنے والدین کے قاتلوں کو سزا دلوا چکی تھی۔ عابد علی کی مدد سے ہمارے مالی مسائل بھی حل ہو گئے کیونکہ میں نے کالج تک پڑھائی کی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری بہنوں نے میرے اس شوق میں میری مدد کی۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم تو نہ پڑھ سکیں مگر ہم تمہیں ضرور پڑھائیں گی۔ میری تعلیم گریجویشن تک تھی جس کی وجہ سے عابد علی نے میری ایک اچھی جاب لگوا دی۔ ہم نے یتیم بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی قائم کی تاکہ کوئی بھی بچہ ہماری طرح بے سہارا نہ رہے۔ عابد علی ہمارا استاد، ہمارا محافظ اور ہمارا باپ تھا۔ اس کی پراسرار شخصیت کے پیچھے ایک عظیم انسان چھپا ہوا تھا اور وہ سانپ کالیا۔ وہ اب بھی عابد علی کے ساتھ رہتا تھا اس کے وفادار دوست کی طرح۔ میں آج بھی اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اس خوفناک رات کے پیچھے ایک بہت بڑی نیکی اور محبت میں چھپی ہوئی تھی۔ جب انسان سچائی، حوصلے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اندھیرے کتنا بھی کیوں گہرائی تک نہ ہو، حق کی روشنی ایک دن ضرور چمکتی ہے۔ خاندانی دشمنی، لالچ اور نفرت کبھی کبھی انسان کی درندگی کی حد تک لے جاتی ہے مگر اگر نیت صاف ہو اور دل میں اللہ پر یقین ہو تو ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ کبھی ہار مت مانو، چاہے زمانہ تمہارے خلاف ہو جائے۔ اگر تم حق پر ہو تو ایک دن انصاف ضرور تمہارا مقدر بنے گا۔ یتیمی، محرومی اور درد کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہیں، کیونکہ جو دل ٹوٹتا ہے وہی سب سے زیادہ مضبوط بنتا ہے۔ یا اللہ، جو بچے یتیم ہیں، جو لوگ بے سہارا ہیں، ان سب کو اپنا سہارا عطا فرما۔ جو لوگ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ ہمیں ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت دے اور حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں احساس بنا دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے لیے دل کو چھو گئی ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ یا اللہ، ہر یتیم کو پناہ دے، ہر مظلوم کو انصاف دے اور ہر سچے دل کو سکون عطا فرما۔ اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کے دل میں بھی امید کی شمع روشن ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔